بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے توفیق و عنایت سے صبح ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین، میں آج آپ کے سامنے دعوت اللہ کی اہمیت اور طریقہ کار اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ بخاری کی روایت نمبر 8 اور مسلم کی روایت نمبر 16 کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ شہادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج اور رمضان کے روزے۔ ان 5 میں سے 4 کا تعلق عمل سے، 1 کا تعلق عقیدے سے۔ شہادت اللہ یہ عقیدہ ہے، بقیہ 4 چیزیں عمل ہے۔ لیکن جیسے ہی شہادت اللہ ہوا، وہی سے دعوت کی فرضیت ہے، کیونکہ نماز کی فرضیت کے لیے 11 سال لگے، روزہ اور زکوٰۃ کے لیے 15 سال، حج کے لیے 19 سال۔ لیکن پہلی وحی کے بعد دوسری ہی وحی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ اسی سے دعوت کی اہمیت کا اندازہ چلتا ہے کہ دعوت کتنی اہم ہے، اور اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اس کام سے کسی کے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ ہدایت اللہ کے حوالے ہے، وہ تو اس کے حوالے، لیکن تبلیغ، پیغام پہنچانا، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانا، لوگوں کو ابھارنا، یہ ہمارے حوالے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ لوگوں کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، لوگوں کے لیے تم کو اتارا گیا، تمہارا مقصد وجود ہی لوگوں کے لیے ہے، تم کو خود کے لیے نہیں، اوروں کے لیے جینا ہے، یہی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 140 پر 3 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ گواہی کس کے ذریعے؟ اپنے دعوت، اپنے کردار، آئیڈیل بننا ہے، اسلام کو پیش کرنا ہے، یہ انبیاء والا کام ہمیں انجام دینا ہے۔ اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قیامت کے دن جب کفار و مشرکین کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، اگر ہم نے ٹھیک طور پر ایک کام انجام نہیں دیا جیسے انجام دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑے گا، ہم سے بھی سوالات ہوں گے، باس پرس ہم سے بھی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کلاس ٹیچر نے اگر مانیٹر کو بلا کر کسی بات کا پیغام کلاس تک پہنچانے کے لیے کہا ہے، دوسرے دن آیا اور سوال کیا تم نے وہ کام کر دیا، طلبا نے منفی میں جواب دیا، تو پہلے کسے سوال کرے گا؟ وہ مانیٹر سے سوال کرے گا کہ تم نے پہنچایا نہیں پہنچایا، بعد میں وہ طلبا کی کلاس لے گا، پہلے اس سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنا کام تو کیا ہے نا، پھر اس کے بعد ان کی طرف توجہ ہو۔ ویسا ہی ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ محنت کرنا ہمارے ذمے، اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو دیکھتا ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا والے نتیجہ دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کتنی محنت کرتے ہیں یہ دیکھتا ہے۔ دنیا والے تو نتیجہ دیکھتے ہیں، ایک سیلس مین ہے،
50 लोगों से मुलाकात किया, एक प्लेट दिखाने वाला है, 30-40 लोगों को प्लेट दिखाया है, तो दुनिया खुश नहीं होगी। सवाल करेगा मैनेजर उससे कि कितने लोगों ने तुमसे खरीदा है, कितने लोगों ने तुमसे डील किया है, क्योंकि दुनिया के पास नतीजा हासिल है, लेकिन अल्लाह ताला के पास नतीजा हासिल नहीं। अल्लाह ताला के पास असल मकसूद मेहनत है कि हमने दावत कितनों तक दिया है, क्योंकि पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। हिदायत ही अल्लाह के हवाले, चाहे तो दे चाहे तो ना दे, लेकिन दावत और तबलीग ये तो हमारे जिम्मे, हमको अदा करना है। खुसूसन हमारे मुल्क में इसके लिए राहें अब भी फराहम हमवार हैं, और यहाँ की अक्सर आबादी या तो इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियों का शिकार है, और यहाँ की अक्सर आबादी हमारे लिए मुस्बत सोच भी रखती है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी अलैहिर्रहमा ने कहा, या तो हम हुकूमत तक जाए और इसके जरिए इस्लाम को आम करें। अब ये काम तो हम तक नहीं हो सकता, तो ये काम और भी बाकी है जो उन्होंने कहा था कि इस्लाम को हुकूमत तक पहुंचाए। ये काम तो हो सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी रिवायत नंबर 7070 पर, रुब्बा मुबल्लिगिन युबल्लिगुहु मन हुवा अवाला, कभी कभी पहुंचाने वाला उस शख्स के पास भी ये चीज पहुंचाता है जो उससे ज्यादा उसको कैप्चर करे और उससे ज्यादा उसका हक अंजाम दे। हमें भी यही काम करना है कि आज भी बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के ताल्लुक से उनके दिल में जगह है, सही सोच रखते हैं। हमको चाहिए कि हम उन लोगों तक इस्लाम को पहुंचाएं, और इस्लाम इंशाअल्लाह इसके बाद फलेगा फूलेगा। दावत के लिए जरूरी नहीं कि हम 100% अपना पूरा वक्त लगा दें, नहीं, बल्कि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड के जरिए आप दावत दे सकते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर, अपने अखलाक, अदवार, आदत, वो हम इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम ने जैसा कहा है वैसा ढालना। अगर आप हुकूमत में हैं, हुकूमती मुलाजिम है, तो वहां रिश्वत तो आम सी बात है, हर कोई रिश्वत लेता है, नतीजा नहीं। दुनिया वाले नतीजा देखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला हम कितनी मेहनत करते हैं ये देखता है। दुनिया वाले तो नतीजा देखते हैं। एक सेल्समैन है, 50 लोगों से मुलाकात किया, एक प्लेट दिखाने वाला है, 30-40 लोगों को प्लेट दिखाया है, तो दुनिया खुश नहीं होगी। सवाल करेगा मैनेजर उससे कि कितने लोगों ने तुमसे खरीदा है, कितने लोगों ने तुमसे डील किया है, क्योंकि दुनिया के पास नतीजा हासिल है, लेकिन अल्लाह ताला के पास नतीजा हासिल नहीं। अल्लाह ताला के पास असल मकसूद मेहनत है कि हमने दावत कितनों तक दिया है, क्योंकि पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। हिदायत ही अल्लाह के हवाले, चाहे तो दे चाहे तो ना दे, लेकिन दावत और तबलीग ये तो हमारे जिम्मे, हमको अदा करना है। खुसूसन हमारे मुल्क में इसके लिए राहें अब भी फराहम हमवार हैं, और यहाँ की अक्सर आबादी या तो इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियों का शिकार है, और यहाँ की अक्सर आबादी हमारे लिए मुस्बत सोच भी रखती है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी अलैहिर्रहमा ने कहा, या तो हम हुकूमत तक जाए और इसके जरिए इस्लाम को आम करें। अब ये काम तो हम तक नहीं हो सकता, तो ये काम और भी बाकी है जो उन्होंने कहा था कि इस्लाम को हुकूमत तक पहुंचाए। ये काम तो हो सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी रिवायत नंबर 7070 पर, रुब्बा मुबल्लिगिन युबल्लिगुहु मन हुवा अवाला, कभी कभी पहुंचाने वाला उस शख्स के पास भी ये चीज पहुंचाता है जो उससे ज्यादा उसको कैप्चर करे और उससे ज्यादा उसका हक अंजाम दे। हमें भी यही काम करना है कि आज भी बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के ताल्लुक से उनके दिल में जगह है, सही सोच रखते हैं। हमको चाहिए कि हम उन लोगों तक इस्लाम को पहुंचाएं, और इस्लाम इंशाअल्लाह इसके बाद फलेगा फूलेगा। दावत के लिए जरूरी नहीं कि हम 100% अपना पूरा वक्त लगा दें, नहीं, बल्कि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड के जरिए आप दावत दे सकते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर, अपने अखलाक, अदवार, आदत, वो हम इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम ने जैसा कहा है वैसा ढालना। अगर आप हुकूमत में हैं, हुकूमती मुलाजिम है, तो वहां रिश्वत तो आम सी बात है, हर कोई रिश्वत लेता है। बल्कि पिछले हुकूमत ने फैसला भी कर लिया था, कुछ बातें भी हो रही थी कि 20% मुकर्रर भी कर दिया जाए, लेकिन आप रिश्वत नहीं लेंगे, आप सही तरीके से काम करेंगे, हक के मुताबिक अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे, चाहे कहां भी हो, हुकूमत में हो, आप रिश्वत नहीं लेंगे, तो खुद ब खुद दुनिया मुतासिर होगी, दुनिया खोजेगी और पूछेगी, तब आप बता सकते हैं कि मेरा मजहब मुझे इसी की तालीम देता है। इसी तरह
آپ ایک زبردست تاجر ہیں یا چھوٹا موٹا تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں تو آج کل دھوکہ دہی وہ بھی تجارت کا نام دیا گیا ہے. کسی کو ٹوپی ڈالنا یا دھوکہ دینا اس کو بھی آج کل لوگ تجارت اور نئے اصول سمجھتے ہیں. غلط بات ہے. تو آپ وہاں پر امانت داری سچائی اور پورے وشواس کے ساتھ بھروسے کے ساتھ تجارت کریں. کیونکہ ہم میں سے اکثر کو اگر کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ فلاں امانت دار نہیں ہے غدار ہے دھوکے باز ہے تو کوئی تجارت نہیں کرے. تو ہم کیوں دوسروں کو دھوکہ دیں؟ تو آپ یہ چیز قائم کریں کہ میں امانت داری کے ساتھ خلوص اور اخلاص کے ساتھ میں تجارت کروں گا. تو خود بخود آپ نے میسج دیا کہ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے اسی کو سکھاتا ہے. آپ کسی جگہ ملازم ہیں کام کرتے ہیں تو چاہے کوئی اور وقت پر آئے نہ آئے تاخیر سے آئے آپ وقت پر جائیے اور کوئی کام نہ کرے بلکہ آپ اپنا کام بخوبی انجام دیں ذمہ داری سے نبھائے تو خود بخود دنیا متاثر ہوگی کہ فلاں بندہ برابر اپنا کام برابر کر رہا ہے ڈیوٹی برابر انجام دے رہا ہے وقت پر آ رہا ہے برابر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. تو خود بخود اسے یہ میسج پہنچے گا کہ اس کا مذہب کتنا بہترین ہے جو اسے پیغامات دیتا ہے. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں کہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں ایسے عادات ایسے اخلاق ہوم ورک ہے تو ہوم ورک برابر کرے جو درسیات کا نصاب مقرر ہے اس کو برابر پڑھ کر آئے اچھے نمبرات لانے کی کوشش کرے سب سے سلیقے کے ساتھ بات کرے اچھے اخلاق رکھے تو خود بخود دوسرے افراد اساتذہ وغیرہ متاثر ہوں گے اور خود بخود وہ سمجھیں گے یا آپ کو پوچھیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا مذہب مجھے اسی کی تعلیم دیتا ہے. یہ رہی کچھ باتیں. ہر فیلڈ میں ایسا ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل یہ اسلام کو بنائیں. دعوت ہم اپنے اخلاق و عادات سے دے سکتے ہیں کیونکہ جو چیزیں فرض ہوئی چاہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو یہ سب چیزوں میں فرضیت کے لیے 10 سال 12 سال لگ گئے لیکن دعوت اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی کیونکہ اس کی اہمیت ہی اتنی ہے اور یہ انبیاء والا کام ہمیں انجام دینا ہے تو ہمارے اخلاق بھی ایسے ہی ہو کہ دنیا والے دیکھ کر کہے کہ یہ مسلمان ہے اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر آنے والی نسل انشاءاللہ اسلام قبول کر سکتی ہے جب ہم اپنے اخلاق ویسے بنائیں. دعا رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں دعوت اور اسلام کے لیے جس قدر ہم سے ہو سکے کام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.